ویلکم بیک ناظرین. اس بزم میں اس پینل پر معروف مذہبی اسکالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور معروف ناطقہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے بیعت پر ہم بات کر رہے ہیں. بیعت کے بارے میں جیسے کہ 4 نشانیاں مفتی صاحب نے ہمیں بتائی ہیں اور انہی کے اکارڈنگ میں آگے اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی, بڑھانا چاہوں گی. آج کل کے دور کی اگر ہم بات کریں, آج کل کے لوگوں کی اگر ہماری اور آپ کی بات کریں تو کیا بیعت کو لے کر کے واقعی ہم لوگوں میں شعور ہے, یا پھر اگر یہ شعور کی بات کریں تو شعور جو ہے کیا ہمارے نصاب میں ہے پروفیسر صاحب؟ نہیں ہے. کیا ہماری خانقاہیں بھی پہلے جیسی نہیں ہیں, درس گاہیں بھی ویسی نہیں ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کس کی رسپانسبلٹی ہے یہ کہ لوگوں میں شعور لے کے آئیں کہ لوگ اس طرح سے, جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے, بے وقوف نہ بنے جس طرح سے ان کو بنایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے نا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا. کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اسلام سپردگی کا نام ہے. وہ سپردگی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے کرنے کا نام. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں نا تو پھر آپ کی اپنی منمانی نہیں چل سکتی, پھر آپ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, نہ ہی پھر یہ نعرہ جسٹیفائیڈ ہے کہ میرا جسم میری مرضی. واہ. ہر چیز اللہ کے سپرد ہے اور اس کے رسول کے سپرد ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت کا, اس کی ربوبیت کا اور اس کی معبودیت کا اظہار ہے کہ میں اسی کے سامنے جھکوں گا, اسی کو اپنا رازق مانوں گا, اسی کو اپنا حاجت روا مانوں گا, اسی کو اپنا مشکل کشا مانوں گا, اسی کے بارے میں ہی میرا یہ عقیدہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہی اولاد دینے والا ہے, وہی عزتیں دینے والا ہے. وہ ذلت کا, عزت کا, ہر چیز کا جو قبضہ قدرت ہے وہ رب کے پاس ہے. ایک یہ نظریہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, کہ میں حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. جب یہ جذبہ مسلمان کے اندر پیدا ہوگا تو اس کو کسی طریقت اور کسی سلسلے اور کسی روحانی سلسلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 5 وقت کی وہ نماز پڑھے, حقوق العباد پورے کرے, اپنے والدین کی خدمت کرے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ مستحق حقوق کا وہ والدین کو قرار دیا ہے, اور والدین میں سے سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کا وہ آپ کی ماں ہے. اب دیکھیں اللہ نے فوراً کہا انشکر لی, یعنی ماں باپ کی فضیلت بیان کرنے بعد کہا انشکر لی, میرا شکر پھر بھی پہلے ہی ادا کرنا ہے. حالانکہ اس قرآن کی اس آیت کی ترتیب اور نظم کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً ماں کی پوجا کی جائے. کہا انشکر لی, پھر بھی میرا ہی شکر ادا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر آپ کی جو عبادات ہیں, آپ کے اوپر جو حقوق ہیں اللہ نے متعین کیے ہوئے, آپ اس کی کما حقوق ادائیگی کریں, اور معاشرے میں آپ کا کردار انسانیت کی ویلفیئر کی ایکٹیویٹی کی صورت میں ہونا چاہیے عبادات کے بعد. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. اسلام بنیادی طور پر انہی 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے, اللہ کی عبادت, اللہ کا حق ادا کرنا, اور اس کے بعد انسانیت کی خدمت. اچھا, میں یہاں ایک بات بہت ضروری کرنا چاہوں گا کہ یہ سارے جو مذہب کے نام پہ اور طریقت کے نام پہ اور پیری مریدی کے نام پہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جاتا ہے, یہ دنیا کے باقی ممالک میں نہیں ہے. زیادہ تر یہ ساری خرافات ہمارے اس برصغیر کے کلچر کے اندر نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم مشترکہ تہذیبوں اور مشترکہ دیگر مذاہب کے مشترکہ تمدن سے نکلے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر آج بھی وہی توہم پرستی والے تصورات موجود ہیں. بالکل ایسے. آج ہمارے وہی جو کمزور اعتقادات ہیں وہ آج ایگزسٹ کرتے ہیں,
اور پھر یہ سارا جو طبقہ ہے جو مذہب کے نام پہ جو بہروپیہ بنا ہوا ہے، یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور اپنی ذات کی پوجا کرواتے ہیں، اپنی ذات کی پوجا کرواتے ہیں۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہم ایسے کلپ نہیں دیکھتے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید سجدہ کر رہے ہیں، اور پیر صاحب روک ہی نہیں رہے، وہ یعنی اس کا مطلب تسکین ہو رہی ہے، یعنی میری لوگ پوجا کر رہے ہیں اور میں تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہوں۔ آپ دیکھیں اس سارے کلچر کو کس نے روکنا ہے؟ آپ نے جو بات کی کہ ریاست کہاں ہے، ریاست کہاں ہے؟ آپ دیکھیں سعودی عرب کی میں مثال دوں گا، ہمارے ہاں یہ جتنے عامل بابے ہیں، یہ جتنی پہنچی ہوئی سرکاریں دکانیں کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کالے جادو کی کارڈ کا ماہر، یہ فلاں ماہر، آپ کو پتہ ہے کہ اس کلچر کو فروغ دینے والے جو خاص طور پر یہ جادوگر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کالے علم کی کارڈ کے ماہر، اگر یہ دکان سعودی عرب میں ہو نا تو اس دکاندار کا سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ یعنی ان جہالتوں کو روکنا ریاست کی ذمہ داری ہے، تو ریاست کو چاہیے ذمہ داری پوری۔ سر میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا، چونکہ بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب اور رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے، کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پیری مریدی کی، تو پیر بنانے کے لیے، کسی صاحب کو اپنا پیر بنانے کے لیے اور اس کی مریدی اختیار کرنے کے لیے بھی کیا وہی پیمانہ ہوگا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، یا اس میں کچھ مختلف ہوگا؟ بالکل وہی پیمانہ ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے بتایا کہ اصل چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ٹھیک ہے، ہم نے جسے ماننا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ماننا ہے کہ یہ خود ان کی کتنی پیروی کر رہا ہے اور مجھے کس چیز کی پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ اگر وہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے، میری تربیت ایسے اصولوں پہ کر رہا ہے، وہ مجھے پوچھتا ہے کہ بیٹا نمازیں شروع کی ہیں، بیٹا قرآن پڑھتے ہو، بیٹا سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، وہ میرا پیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر پرسن الف نے کسی شخص کی بیعت کی ہوئی ہے، تو اب چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، بیعت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تو بیعت جس شخص کے ہاتھ پہ کی ہوتی ہے ان کی تو ملاقات کئی سال بعد چند سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، تو اس صورت میں تربیت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ اصل میں تربیت کا سلسلہ یہی جو ہمارے اولیاء کرام ہیں یا ہمارے علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے فرمودات تو جاری رہتے ہیں نا۔ اب ضروری نہیں کہ میری فیس ٹو فیس ملاقات ہو، 1-on-1 ملاقات ہو، پھر ہی وہ مجھ سے یہ باتیں پوچھیں۔ وہ مجھے عمومی طور پہ بھی تو جب میں ان کے پاس مجمع میں بیٹھا ہوں، میں ان کے پاس گیا ہوں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس میں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بچوں نماز نہیں چھوڑنی۔ عمومی طور پہ یہ ساری گفتگو عمومی طور پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو جس طرح پروفیسر سے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تو پھر یہ تمام چیزیں تو قرآن حدیث میں اور آپ کے روزانہ مسجد کے ممبر سے اور بالخصوص ہفتے میں ایک دفعہ آپ کے نماز جمعہ میں یہی تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو کیوں ضروری ہے اس بندھن کے ساتھ چلنا زندگی میں؟ ممبر سے بتائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص، میں نے آپ کو بتایا ضروری نہیں ہے، مستحب کا مطلب ضروری نہیں ہوتا، ضروری وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص ممبر سے اپنی ہدایت لے لیتا ہے، مسجد کے امام صاحب سے اس کو دینی معاملات کے اوپر رہنمائی پراپر مل رہی ہے، ہم نہیں کہتے اس کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پیر صاحب کی بیعت نہ بھی کی جائے تو اتنا بڑا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہے، وہ کسی قسم کا گناہگار نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف دین کے ساتھ آپ کا اپنا تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں پیر۔ ہاں جی، اور اگر آپ یہ، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اور اگر پیر صاحب ایسے ہوں کہ جو بندے کو دین سے بدظن کر دیں، تو اس بندے کی تو فوراً بیعت توڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جس طرح پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں جھوٹے عاملوں کے پاس، ان کو روکنے کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس میں میں آپ کو یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو اس کا شوق بھی ہے کہ ہمیں کوئی بیوقوف بنائے۔
ٹھیک ہے. وہی لوگ ہوتے ہیں ایک پیر صاحب کے پاس بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں جب ان کی خواتین ہماری خواتین اور مرد ہوں جنہیں ان چیز کا کہہ لیں ایک شوق ہوتا ہے. سر شوق نہیں ہے میرے خیال سے, شاید مسائل ہیں اور رستہ سیدھا نہیں بتایا. میاں صاحب جہالت ہے. میاں صاحب میں آپ کو اس کی ایک بات بتاؤں, وہی لوگ ہوتے ہیں ایک جعلی پیر پکڑا جاتا ہے اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, جب پکڑا نہیں جاتا اس سے پہلے وہ اس کے بہت خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ اصلی ہوتا ہے جب تک پکڑا نہیں جاتا. جب پکڑا جاتا ہے تو وہی لوگ اس کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں, نہیں نہیں اس نے میرے سامنے بھی یہ کام کیا تھا. معذرت کے ساتھ کیونکہ ہم نے نعت کی طرف جانا ہے, میں نے تو اس سے آگے کی سٹیج بھی دیکھی ہے کہ آپ نے جس وقت کسی ایک جعلی عامل کو یا جعلی پیر کو ایکسپوز کر دیا تو اس کے قدموں میں بیٹھی وہی خواتین وہی مرد حضرات اس کے ایکسپوز ہو جانے کے باوجود بھی اس کی پاکیزگی اس کی طہارت کی گواہی دیتے نہیں تھکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عامر صاحب, بسم اللہ فرمائیے گا. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, مجھ میں تو ایسی بات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ. عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں, عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں, عشق شہ بطحا عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں, مفلس و خستہ حال تھا میں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ, مجھ میں تو ایسی بات نہیں, نام محمد پہ میں قربان, نام محمد پہ میں قربان, اب وہ میرے حالات نہیں, یہ تو کرم ہے
ان کا ورنہ جو ہے میری جان و ایمان، جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی کووڈ-19 یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیکٹ کر رہا ہے۔ 03-111-456-789۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ کووڈ-19 یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیکٹ کر رہا ہے۔ 03-111-456-789۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بیعت پر ہم بات کریں مفتی صاحب سے ہم جانتے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا کیا کہا جاتا ہے کہ کیا ہم ایسا ممکن ہے کہ ایک سے زائد بزرگان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں؟ اگر ایک بزرگ کے ساتھ ہم نے بیعت کیا ہے تو پھر کسی دوسرے کے بھی ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا جو ہے بزرگان دین جو ہے اگر ہم ان کی زندگی کے معمولات دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیز ملتی ہے کہ انہیں جہاں سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا تعلق نظر آیا، ایک راستہ ملا، انہوں نے وہاں پہ بیعت کر لی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک سے زائد یعنی کوئی بندہ ایک سے زائد جگہ پہ بیعت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا بزرگان دین کے معمولات سے ملتی ہے یہ چیز، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہ کیا ہم اپنے معمولات زندگی میں بھی بیعت کر سکتے ہیں؟ 2 4 5 دوستوں نے مل کے کاروبار کرنا ہے تو وہ کسی ایک پوائنٹ پر بیعت کر لیتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے، جی اسے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اسے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، معاہدہ کہا جاتا ہے، وعدہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس میں بھی بیعت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے یا وہ طریقہ جو بیعت کا رائج تھا؟ اصل میں تو پھر اگر ہم بیعت کا لفظ استعمال بھی کر لیں گے تو اس کا معنی عہد ہی رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جب حقیقی معنی میں اس کا استعمال متعذر ہو جاتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم اس کا متبادل معنی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کاروبار میں اس جگہ پہ جا کے اسے یہاں پہ بیعت کا لفظ استعمال کر کے کہ ہم اس بات کے اوپر بیعت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے میں سے کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے، تو یہاں پہ اس سے مراد عہد ہی ہوگا، ٹھیک ہے، نہ اس میں مراد بیعت طریقت ہوگی، نہ اس میں مراد، ظاہری بات ہے بیعت طریقت تو اس میں مراد نہیں ہے اور نہ بیعت خلافت ہے، تو یہ عہد ہی ہوگا، عہد ہی رہے گا اس کا معنی۔ یعنی کہ اب تک کی ڈسکشن سے پروفیسر صاحب جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بیعت کا ذکر کرتے ہیں تو بیعت سے مراد کسی کو فالو کرنا بھی ہو سکتا ہے، بیعت سے مراد کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہونا بھی ہو سکتا ہے، بیعت سے مراد وعدہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں نا جو اخلاقیات ہیں نا ہمارے دین کی، تقاضا کیا کرتا ہے ہمارا دین کہ ہم تمام اخلاقیات کی پابندی کریں۔ بالکل، عبادات کی اپنی اخلاقیات ہیں، معاشرتی اخلاقیات مختلف ہیں، کاروباری اخلاقیات مختلف ہیں، گھر کے امور کو چلانے کی اخلاقیات مختلف ہیں، ٹھیک ہے، تعلیمی اخلاقیات مختلف ہیں، سیاسی اخلاقیات مختلف ہیں۔ یعنی بندہ مومن جو ہے
وہ جب بھی کسی بھی سطح کی ایکٹیویٹی پہ کوئی پریکٹیکلی کام کرتا ہے تو وہ جو متعین ایس او پیز ہوتے ہیں اس کو فالو اگر کرے گا تو ہم کہیں کہ یہ بہترین اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہا ہے. مثلا یہ کرونا وائرس ہے. کرونا وائرس پہ ریاست نے ایک متفقہ اعلامیہ اور ایک ڈیکلریشن جاری کیا بالکل کہ آپ نے ان ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. صدر پاکستان نے تمام مکاتب فکر کو اعتماد میں لے کے علماء کو ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا کہ آپ نے مساجد میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ عبادات کرنی ہے. بالکل جائز ہے. اچھا یہ بھی ایک معاہدہ ہے, یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے, یہ بھی ایک بیعت ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں, جب آپ ریاست کے ساتھ بیعت کرتے ہیں, جب آپ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا دینی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے اپنا کہ ہم جس جگہ پہ جس بھی قسم کے ایگریمنٹ کرتے ہیں کیا ہم اس ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اجناس ہیں, آپ محکمہ فوڈ کے ان ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں کہ میں اس میں ملاوٹ نہیں کروں گا, میں آٹے میں ملاوٹ نہیں کروں گا, میں چینی میں ملاوٹ نہیں کروں گا, میں مرچوں میں ملاوٹ نہیں کروں گا, میں دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں کروں گا. اگر میں ملاوٹ کروں گا تو میں اس عہد کی پاسداری کو توڑ رہا ہوں. میں ایک سادہ سا سوال اور چھوٹا سا مختصر سا سوال لیکن بہت اہم, آل آف دا سڈن ایک ڈیفرنٹ سائڈ سے سوال آ گیا کہ اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ایک بیعت میں ہیں, جیسے کانٹریکٹ میں ہیں, گورنمنٹ اس کے بدلے میں آپ کو ایک لائسنس دیتی ہے, مثال کے طور پر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیتی ہے, اگر اس کو ہم بیعت کنسیڈر کریں اس کانٹریکٹ کے مطابق تو میں اس چیز کا باؤنڈ ہوں کہ میں ٹریفک رولز کی وائلیشن نہیں کروں گا, میں اشارہ نہیں توڑوں گا یا باقی معاملات پہ, اور اگر پھر بھی میں کرتا ہوں تو ایک تو مجھ پر قانونی پینالٹی ہے, کیا مجھ پر شرعی پینالٹی بھی ہے؟ بالکل. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, وہ قوانین کی پابندی آپ سے کیوں کروائی آ رہی ہے؟ ایک ذمہ دار شہری اور ایک ڈسپلن شہری کے طور پر اگر آپ ان ٹریفک رولز کو وائلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا, کسی کا نقصان ہو سکتا ہے, جان جا سکتی ہے, زخمی ہوا جا سکتا ہے, تصادم ہو سکتا ہے, وقت ضائع ہو سکتا ہے. یعنی آپ کی ویلفیئر کے لیے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی قانون سازی ہوتی ہے. دنیا میں کسی بھی ریاست کی قانون سازی کا جو محور ہوتا ہے وہ اس کا شہری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنی پروٹیکشن دینی ہے. بالکل. وہ ہیلتھ ہے, وہ ایجوکیشن ہے, وہ ٹریفک ہے, وہ کسی بھی قسم کی پریکٹیکل لائف کے مختلف شعبہ ہے, زندگی سے منسلک ایکٹیویٹی ہے. آپ کو ایک خاص قسم کے ریاست کے اخلاقیات کا پابند بن کے زندگی گزارنی پڑتی ہے. اگر آپ اس کی وائلیشن کریں گے, بغاوت ہوگی, نقصان کا سرکشی ہوگی, چوری ہوگی, ڈکیتی ہوگی, قتل ہوگا, رہزنی ہوگی, ٹریفک حادثات ہوں گے, لوگ مریں گے, بیماریاں پھیلیں گی. یعنی آپ جب ایک ذمہ دار شہری بن کے, اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, آپ شہری کب بنتے ہیں؟ جب آپ نادرا میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. بالکل. نادرا کا جو پرفارما ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے, وہ اس کے اوپر کالم بنے ہوئے ہیں, آپ کو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے اوپر واجب کی جا رہی ہیں. بالکل. اس پہ اقرار نامہ ہے, اس میں ایک ختم نبوت کا اقرار نامہ ہے, اس کے اوپر دیگر ایک ذمہ دار شہری کے حوالے سے آپ کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں کہ آپ اس ریاست کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے, آپ غداری نہیں کر سکتے, آپ دین کی بنیادی اخلاقیات کو سبوتاج نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہو. بنیادی طور پر جو بیعت ہے یا جو عہد ہے وہ آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک آپ کو اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا شہری بنانے کے لیے. آپ کو جواب دہی کا احساس قائم رکھنے کے لیے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. دین اسلام کی اگر بات کی جائے ناظرین, اب تک کے ڈسکشن سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس میں ایک بہت اہم ترین چیز یہ ہے کہ بظاہر ہم بیعت کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں نارملی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم
کئی جگہوں پر مختلف قسم کی بیعت میں ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ایگریمنٹس میں ہوتے ہیں, مختلف قسم کے وعدوں میں ہوتے ہیں. وہ وعدے, وہ بیعت, وہ ایگریمنٹس انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, آپ کے گروپس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اور کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ریاست کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے ان وعدوں کا ضرور خیال رکھیں. آج کی ٹرانسمیشن سے صرف اتنا ہی. دعا کے بعد آپ سے اجازت لیں گے, اور خواہش یہ ہوگی کہ جو دین اسلام کی روح سے سیکھا سمجھا ہے اس پر عمل کی توفیق ہو. دعا فرما دیجیے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله.